3 جون 1947 کو جب مشترکہ ہندوستان کے آخری وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا تو اس اعلان سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ 14 اگست 1947 کو رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہوگی، جس دن قرآن پاک کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب مکمل ہوئی۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تاریخ کا اعلان کر دیا تو ہندو نجومیوں اور چوستیوں نے فوراً اس تاریخ کے اعتبار سے ذائچے بنائے۔ تو پھر پورے ہندوستان میں ایک شور مچ گیا کہ اگر اس روز بھارت آزاد ہوا تو اس کا مستقبل نہایت تاریخ اور المناک ہوگا، اس لیے اس کی آزادی کی تاریخ تبدیل کی جائے، جبکہ مسلمانوں کے لیے 27 رمضان المبارک سے بہتر اور کون سی تاریخ ہو سکتی تھی۔ یوں مسلمان اس بات پر ڈٹ گئے کہ جو تاریخ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پہلے اعلان کر دی ہے، ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی آزادی اسی روز ہو۔ دوسری جانب پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوؤں کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے درخواست کی کہ بھارت کی آزادی کی تاریخ ایک روز آگے کر دی جائے۔ یوں پاکستان کی آزادی کی تاریخ 14 اگست اور بھارت کی آزادی کی تاریخ 15 اگست طے ہوئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان واقعی ایک نئے ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ انگریزوں کے دور تک مشترکہ ہندوستان میں 540 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ درجہ بندی کے اعتبار سے کچھ ریاستوں کی اپنی اپنی کرنسی بھی تھی۔ پھر 1935 کے قانون ہند کے مطابق اس وقت ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ساتھ 11 صوبے اور بلوچستان سمیت کچھ علاقے تھے، جہاں خصوصی قوانین کے تحت ان علاقوں پر ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل کے ذریعے مرکزی حکومت کی طرف سے وضع کردہ خاص قوانین کے ذریعے حکومت کی جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انگریزوں نے ہندوستان میں سب سے زیادہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کے اصول کو اپنایا۔ مقامی سطح پر ہندو انگریزوں کی آمد سے قبل صدیوں سے مسلمانوں کی سلطنت کے تحت زندگی گزار رہے تھے، اس لیے انہیں انگریزوں کی آمد کے بعد یہ نظر آنے لگا کہ وہ ان کی حمایت اور خوشنودی سے نہ صرف مسلمانوں کے اثاثوں، جائیدادوں اور جاہ و منصب پر قابض ہو جائیں گے، بلکہ انگریز کے ہندوستان کی رخصت ہونے کے بعد وہ پورے ہندوستان کے مالک بن جائیں گے۔ اس پوری صورتحال کو دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ 1930 سے پہلے سے علامہ اقبال محسوس کر چکے تھے کہ بعد میں آنے والی قیادتوں کے برعکس قائد اعظم محمد علی جناح غیر معمولی دوراندیشی اور قوت فیصلہ رکھتے ہیں، جنہوں نے جنگ کے ذریعے آدھا کشمیر آزاد کروا لیا، اور اگر قائد اعظم بیمار نہ ہوتے تو وہ زیادہ سے زیادہ اقوام متحدہ کی رائے شماری سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے 1 سال کا انتظار کرتے، پھر فیصلہ قوت ہی سے ہوتا۔ بعد میں آنے والوں کی غلط پالیسیوں اور کوتاہ اندیشیوں کے باعث آج مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت بھی ختم کر دی گئی۔ بھارت نے آزادی کے بعد اس نئی اسلامی مملکت کو ناکام کرنے کی تمام تر کوششیں کیں۔ آزادی کے دوران ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے مشرقی پنجاب میں ضلع گرداسپور، فیروز پور اور زیرہ کے مسلم اکثریتی علاقوں کو بددیانتی کے ذریعے بھارت میں شامل کیا۔ آزادی کے فوراً بعد پاکستان کا نہری پانی روک کر پاکستانی علاقوں کو منجر کرنے کی کوشش کی۔ مشترکہ ہندوستان کے مرکزی بینک میں 4 ارب روپے تھے، جن میں سے پاکستانی حصہ 1 ارب روپے بنتا تھا، جو روک لیے گئے، اور پھر مشکل سے 20 کروڑ روپے دیے۔ فوجی ساز و سامان کی تقسیم میں بددیانتی اور تاخیری حربے استعمال کیے۔ پھر سب سے اہم یہ پاکستان ایک نیا ملک تھا، یعنی بھارت جب تقسیم ہوا تو اس کا دارالحکومت دہلی تھا، اور تمام مرکزی محکموں اور اداروں کے ہیڈ کوارٹر ریکارڈ سب بھارتی علاقوں میں تھا۔ یہاں آزادی کے وقت آج کے پاکستان سے 45 لاکھ ہندوستان سکھ بھارت ہجرت کر گئے،
اور اس کے مقابلے میں بھارت سے 65 لاکھ مسلمان پاکستان آئے تھے، لیکن اس وقت چونکہ سرکاری ملازمتوں اور اعلیٰ سطح پر یا ایڈمنسٹریشن میں زیادہ تعداد میں ہندو تھے، اس لیے خصوصاً آج کے پاکستان سے ان ہندوؤں سرکاری افسران اور تجربہ کار ملازمین کے بھارت چلے جانے اور یہاں پاکستان میں ان اداروں اور محکموں سے متعلق ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات تھیں۔ مثلاً اگر ریلوے کے محکمے ہی کو لے لیں تو 90% افسران کے علاوہ اسٹیشن ماسٹر، گارڈ، ڈرائیور اور دیگر ٹیکنیکل ملازمین ہندو تھے جو بھارت جا چکے تھے۔ پاکستان میں ریلوے انجن، بوگیاں، ویگنیں تو موجود تھیں، مگر اس کا ریکارڈ مرکزی بھارت میں تھا اور یہاں مقامی طور پر جن کو یہ معلومات تھیں ہندوؤں کے پاس تھی جو بھارت ہجرت کر گئے تھے۔ اس پر لیاقت علی خان سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو کہلوایا کہ پاکستانی علاقے سے متعلق تمام حاکمانہ ریکارڈ پاکستان کو بحفاظت اور فوراً بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں، اور قائد اعظم نے ہندوستان کے تجربہ کار مسلمان سرکاری افسران اور ملازمین سے اپیل کی کہ وہ اس نازک وقت پر پاکستان آ کر اس نئے اسلامی ملک کی فوری تعمیر میں حصہ لیں۔ اس پر نہرو نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور ایک اسپیشل ٹرین کے ذریعے پاکستانی علاقوں سے متعلق محکموں اور اداروں کا ریکارڈ اور وہ مسلمان تعلیم یافتہ تجربہ کار افسران اور ملازمین جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر لبیک کہا تھا، ان کو اس ٹرین پر سوار کر کے دہلی سے لاہور کے لیے روانہ کیا اور پھر سازش کے تحت مشرقی پنجاب میں اس ٹرین پر ہندو اور سکھ بلوائیوں سے حملہ کروا کر تمام تجربہ کار تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری افسران اور ملازمین کو قتل کر دیا گیا اور پوری ٹرین کو ریکارڈ سمیت آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ لیکن یہ عظیم حقیقت ہے کہ اس وقت اگرچہ ملک نیا تھا، یہاں ہر محکمے کے نئے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے، تمام معلومات کو جمع کر کے ریکارڈ ترتیب دیا۔ پاکستان کے پہلے قومی بجٹ مالی سال 1948 تا 1949 کا کل حجم 89 کروڑ 57 لاکھ تھا، جس کا خسارہ 10 کروڑ تھا، لیکن پھر دوسرے مالی سال 1949-50 کا بجٹ خسارے کی بجائے بچت کا بجٹ تھا، جس کا حجم 1 ارب 17 کروڑ تھا اور 6 لاکھ روپے کی بچت تھی، اور ایک بجٹوں کو چھوڑ کر قومی بجٹ سازی کا یہ رجحان مالی سال 1972 تا 73 تک جاری رہا۔ 1990 کی دہائی میں ہم بحیثیت قوم کمزور ہونے لگے، البتہ 1998 میں 28 مئی وہ تاریخی دن تھا جب ہم نے بھارت کے مقابلے ایٹمی میں دھماکہ کر کے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے بعد اگر ہماری سلامتی ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم پر اندرونی اور بیرونی دشمن کچھ دوسرے انداز سے حملہ آور ہوئے، اور ان حملوں میں ہم بحیثیت قوم و ملک متواتر نقصان کا شکار ہوئے۔ تو اس کی بڑی وجوہات یہ بھی رہیں کہ ہمارے اعلیٰ طبقے میں درد دل بھی نہیں رہا تھا اور فہم و دانش کی بھی کمی تھی۔ اس لیے آج صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ قومی بجٹ مالی سال 19-20 کا کل حجم 70 خرب 36 ارب اور 30 کروڑ ہے اور بجٹ خسارہ 31-36 ارب روپے ہے۔ آج ڈالر کی قیمت 160 روپے ہے، جو بیرونی قرض 1955 میں صرف 12 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تھے۔ وہ سن 2018 تک 95 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا اور اس کے بعد تقریباً 8 ارب ڈالر ان پرانے قرضوں کی اقساط اور سود کی ادائیگی کے لیے دیے گئے۔ ادائیگی کی یہ رقم بھی قرض ہی لی گئی۔ اس کے ساتھ اندرونی قرضے جو 1972-73 کے مالی سال تک نہ ہونے کے برابر تھے، سن 2018 تک ان کا مجموعی حجم 30,000 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد اس سال
اس میں بھی اضافہ ہی ہوا۔ پاکستان کی پہلی مردم شماری 1991 میں ہوئی، جب پاکستان سٹیزن ایکٹ نافذ کرکے بھارت سے آنے والے مہاجرین کا سلسلہ روک دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 40 لاکھ اور آج یہ آبادی سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق 22 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ 1951 میں شرح خواندگی 16% تھی۔ یوں کل آبادی ان پڑھ افراد کی تعداد تقریباً 54 لاکھ تھی۔ آج ملک میں شرح خواندگی 58% بتائی جاتی ہے۔ اس تناسب سے ملک میں ان پڑھ افراد کی مجموعی تعداد 9 کروڑ۔ آزادی کے وقت منشیات کے عادی افراد کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج ملک میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 95 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس تعداد میں 90% نوجوان ہیں۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قدرت کی مہربانی اور وسائل کے ساتھ ہمارا ملک مجموعی طور پر دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں شامل ہے، مگر اقوام متحدہ کے 93 رکن ممالک میں تقریباً جتنے بھی مثبت اشارے ہیں، ہم ان کے لحاظ سے دنیا میں 100ویں نمبر سے بھی نیچے ہیں۔ یہاں یہ تلخ حقیقت بالکل واضح نظر آتی ہے کہ 1947 سے پہلے ہم 2 قومی نظریے کے تحت ایک قوم بلکہ ایک مضبوط قوم تھے، جس نے ایک نئے ملک کو صرف 1 سال میں معاشی، اقتصادی، دفاعی اور عکسی طور پر مضبوط بنا دیا تھا۔ لیکن آج ملک تو ہے، مگر ہم بطور قوم بکھرنے لگے۔ اور پھر 1990 میں سرد جنگ کے بعد جب دنیا بھر کے ممالک دنیا کے نئے منظرنامے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے، ہم بدقسمتی سے بدترین کرپشن، تعصب، فرقہ واریت کا شکار تھے۔ لیکن ایک اچھی صورت یہ ہے کہ اب ایک بار پھر پاکستانی قوم میں جذبہ حب الوطنی بڑی قوت سے بیدار ہوا ہے اور یہ جذبہ نوجوان میں بڑی شدت سے ابھرا ہے۔ یہ صورتحال بقول فیض احمد فیض یوں ہے: روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں، ان میں لہو جلا ہے ہمارا کہ جان و دل، محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ یوں پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آج ہم پاکستان اور آزادی کے 72 سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس 72 سال تاریخ کو ہم 3 نسلوں یا پشتوں اور 3 ادواروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ نسل جو انگریزی راج کے ہندوستان میں پیدا ہوئی، لیکن اپنے اسلاف سے جدوجہد آزادی کی تحریک اور جذبہ لے کر آگے بڑھی اور پاکستان کو حاصل کر کے دکھایا۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور درخشاں نام قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور شہید ملت لیاقت علی خان کے ہیں۔ پھر ناموں کی ایک فہرست جو 1990 تک آتی ہے۔ ان میں چند لیڈر مختلف انداز سے حکمران ہوئے، بعض جمہوری کہلائے اور بعض آمر، مگر ان میں سے بہت سی غلطیاں اور بعض سے فاش غلطیاں ہوئیں۔ کچھ پر کسی قدر کرپشن کے الزامات بھی آئے، مگر 1990 کے بعد سے جو قیادت براختیار آئی وہ تقریباً تمام کی تمام نااہل ثابت ہوئیں۔ یوں صرف 29 برسوں میں پاکستان بحیثیت ملک اور بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں 72 سالہ تاریخ کے دوسرے یا درمیانے دور کی لیڈرشپ نے بلکہ ہر شعبہ زندگی میں تعلق رکھنے والے اہم افراد کی اکثریت نے شدید نقصان پہنچایا۔ یہ دوسری نسل جو قوم پاکستان کے بعد 50 کی دہائی تک پیدا ہوئی اور اب اگر جو لوگ ان میں زندہ ہیں ان کی عمر اب 60 سے 72 سال تک ہو چکی ہے، ان کی اکثریت نے ظلم یہ کیا ہے کہ ہماری تہذیب اخلاقی اقتدار کو پامال کر دیا۔ لیکن اتنے برے حالات کے باوجود اب نوجوان نسل نئے جوش و جذبے سے آگے آئی ہے۔ 14 اگست کو جب یہ سطور اختتام کو پہنچ رہی تھی تو ہم نوجوانوں کی جانب سے یوم آزادی پر منعقد پروگرام میں شرکت کے بعد واپس آیا تھا اور ان نوجوانوں کے جو احساسات اور جذبات تھے، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہماری آزادی کی پہلی لیڈرشپ کی پاکیزہ روحیں ان نوجوانوں کے جسم و جان میں حلول کر گئی ہوں۔ اور واقعی یہ درست ہے۔ نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشت ویراں سے نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن سلامتی کا گہوارہ بنائے اور تمام ہمارے دشمنوں سے اسے محفوظ رکھے اور ہمیں اس کی
حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت قوم ہمیں اپنے ملک کو اسلام کی تعلیمات پر لے کر چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔